قادری کل قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادری قدرت نما کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و غوثنا و غیاثنا و اولانا و مولانا محمد و علیہ وصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. بعد توحید کے مدوالوں سمیع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں اولیاء امت کے طلبگاروں سودائے ملت کے جانثاروں علماء کرام سادات کرام میرے دوستوں بزرگوں میرے عمر ساتھیوں السلام علیکم. ہم اور آپ جشن شادی مبارک کے موقع پر جمع ہوئے دعا ہے کہ اللہ دلہا دلہن اور کے رشتہ دار اللہ سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور دلہا دلہن کی محبت جس طرح حضرت آدم علیہ السلام و بی بی حوا کی جس طرح میاں بی بی کی محبت تھی اسی طرح یا اللہ دلہا دلہن کو محبت عطا فرما دے. دعا ہے کہ اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ماں خدیجہ کبریٰ کی جس طرح میاں بی بی کی محبت تھی اے اللہ اسی طرح دلہا دلہن کو محبت عطا فرما دے. یا اللہ جس طرح مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا حضرت فاطمہ کی جس طرح میاں بیوی کی محبت تھی اے اللہ اسی طرح دلہا دلہن کو محبت عطا فرما دے. آؤ اعلیٰ حضرت عظیم برکت امام احمد رضا آقا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل میں کو کہہ دو قل اطیعوا اللہ کی رسول اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو مصطفیٰ کی اطاعت اللہ کی اطاعت. اور آپ جانتے ہیں کہ نکاح پہلی نکاح کہاں ہوئی؟ پہلی نکاح جنت کے اندر ہوئی. کہاں ہوئی؟ جنت کے اندر ہوئی. آج اور جنت کے اندر ہوئی. یہ عبادت ہے نکاح اور وہ بھی کہاں؟ جنت کے اندر. جس طرح رمضان کے روزے رکھتے ہم یہ عبادت ہے. روزہ دار بیٹھے تو عبادت میں، روزہ دار چلے تو عبادت، روزہ دار لیٹے تو عبادت میں، روزہ دار افطاری کرے تو عبادت میں،
روزہ دار شری کرے تو عبادت میں کہو سبحان اللہ. لیکن کب تلک؟ شام تلک. اسی طرح حاجی گھر سے نکلا یا عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان کہلائے گا، لیکن وہ عبادت میں 1 دن ہوا، 2 دن، 4 روز، 5 روز، مکہ میں 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ میں 1 مہینے تک ہوگا حج کے درمیان. تو 1 مہینے کی عبادت میں مدینہ شریف 40 دن کے بعد حاجی واپس آئے، اب عبادت میں نہیں ہو، اس لیے کہ حج مکمل ہو گئی. اسی طرح آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نکاح کرتا ہے، نکاح جو غریب ہو، غریب نکاح کر لے گا اللہ اسے امیر کر دے گا. سبحان اللہ ہے. لیکن نیت ایسی کرو، یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیے، میں ان کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اس لیے نکاح کرتا ہوں، تو اللہ اس کا 100 سجدہ اور ثواب عطا فرما دے گا. نکاح جنت کے اندر ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا. نکاح سیس علیہ السلام نے کی. نکاح حضرت نوح علیہ السلام نے کی. نکاح ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کی. نکاح اسماعیل جلیل اللہ نے کی. نکاح موسیٰ کلیم اللہ نے کی. اور اس لیے کہ نکاح حضرت داؤد علیہ السلام. نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام نے. نکاح میرے محبوب نے کی ہے تو سنت ہوئی. اب ثواب کتنا میں انشاءاللہ وقت رہا تو بتاؤں گا. آپ جوم کے درود پڑھے، ولی کے کرامت بیان کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. جمعے کا دن تھا. میرے پیر و مرشد خواجہ حبیب اللہ چشتی قادری سہروردی نقشبندی کلندری اویس شریف آئی دورہ اجمیر شریف، یہ تو کہتے بیٹھتے بیٹھتے درود پڑھو، کھڑے ہو کر درود پڑھو، جو مرید بناتے ایک ہی بات. آج جمعے کا دن تھا. آقا فرماتے صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہ میں ڈائریکٹ درود سنتا ہوں. ایسے تو فرشتہ آتا ہے، جمعے کے دن ڈائریکٹ سنتا ہوں. نام بھی آئے گا. آمین. قاسم بھائی کے بیٹے دلہے کا بھی نام، باپ کا بھی نام، اور فرض کرے گا یا رسول اللہ. مولانا مشتاق تقریر کر رہے تھے، اتنے لوگوں نے درود شریف پڑھا ہے. سبحان. تمہارا نام، میرے ابا کا نام، آپ کا نام، آپ کے ابا کا نام میرے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا. سبحان. ڈائریکٹ درود جمعے کے دن جو صرف 200 مرتبہ پڑھتا ہے نا جمعے کے دن، اللہ 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. 50 مرتبہ روز پڑھتا ہے نا درود، تو آقا فرماتے دن میں اسے مشافہ کروں گا. سبحان اللہ. یہ درود آقا درود پڑھنے والوں کو جانتے بھی اور پہچانتے بھی ہے. پر یہ درود صرف اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ. میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان و اولیاء خواجہ خواجگاہ عطا رسول کے پہلے خادم، پہلے مرید اور پہلے خلیفہ، جسے بابا بختیار کاکی کہتے ہیں. بابا بختیار کاکی دنیا میں آنے سے پہلے ان کی قبر پر نور سے پڑھ دیا. بابا بختیار کاکی جس کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کرے، بابا بختیار کاکی جس کا ذکر فرشتے کرے، بابا کاکی جس کا ذکر خدا کرے. سبحان اللہ. رب نے ذکر کیا آنے سے پہلے. وہ بابا بختیار کاکی مولائے کائنات، مولا علی مشکل کشا کی اولاد. سنو
دلی کے 22 خواجہ میں ان کا نام آتا ہے. ہاں انہوں نے نکاح کی وقت نہیں رہا. ایک ان کے مرید کو رسول پاک خواب میں گئے اور کہا تو بابا بکر کے کا مرید ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ. آقا کہا کہ تیرا پیر روزانہ مجھ پہ 3000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اس سے پہلے سوتا نہیں ہے. جب سے نکاح ہوئی ہے اس نے درود پڑھنا چھوڑ دیا ہے. قسم خدا کی بابا بکر کاکی کا مرید رسول پاک کا دیدار ہوا، آقا کا پیغام دینے کے لیے بابا بکر کاکی کی بارگاہ میں پہنچے. کہا حضرات آپ میرے پیر مسجدے اور آپ آقا نے پیغام بھیجا ہے کہ روزانہ آپ رسول پاک پہ درود شریف 3000 مرتبہ پڑھتے ہو. جب سے نکاح ہوئی تب سے نہیں پڑھے. بابا بکر کے رونے لگے کہ سچ فرمایا میرے آقا نے کہ میں اتنا بیجی ہو گیا کہ آقا پہ درود شریف نہیں پڑھ سکا. یہی بابا بکر کاکی رحمت انہی کے پیر مرشد میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء کرم نواز. آپ نے یہ بات سنی لیکن دور نہیں کہا جائیے. اپلیٹا کے پاس میں گیا. ان کا مزار جو مولا علی کی اولاد ہے، کیا ہے؟ حسنی حسینی ہے. سید حسن حسینی جن کا نام سید محمد صالح سراج رحمت اللہ تعالی سراجی. یہ جب ایران میں تھے، ایران میرے آقا ان کو خواب میں گئے اور فرمایا رسول پاک نے اس کا نام میرے نام سے رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اور آقا نے بشارت دی یہ ولی ہے، مادرجات ولی ہے محمد صالح سراجی. سراج کیا لیکن جب بڑے ہوئے با کمال عالم، با کمال عالم حج کے لیے گئے. رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچے. ہم نے یہ سنا کہ میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء کو رسول پاک نے بھیجا. جندہ سمدار کو آقا نے فرمایا جا ہندوستان میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. سید محمد صالح سراجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حسینی بھی ہے، حسینی بھی ہے، مولا علی مشکل کشا کی اولاد ہے. جب رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچے صلاۃ و سلام پڑھتے رہے. جب کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، نانا جان قسم خدا کے رسول پاک کی قبر پاک سے آواز وعلیکم السلام سید محمد صالح رحمت اللہ. کہو سبحان اللہ. آقا زندہ ہے، اعلی حضرت کی کلام چلی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. کہو سبحان اللہ. آقا نے سلام کا جواب دیا نا. سید محمد صالح سراجی رحمت اللہ تعالیٰ نے حسنی حسینی ہے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ، نانا جان صلی اللہ. میں آپ کا ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. وہی ہاتھ کبھی صدیق اعظم نے ہاتھ چوما، عمر فاروق ہاتھ چوما، عثمان غنی نے ہاتھ چوما، علی اعظم نے ہاتھ چوما، امام حسن نے ہاتھ چوما، امام حسین نے ہاتھ چوما، حضرت فاطمہ طاہرہ نے ہاتھ چوما. میں ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. قسم خدا کی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پاک سے ہاتھ باہر نکالا. کہو سبحان اللہ. اور کہا بیٹا تمہیں ہندوستان جانا ہے. کیا کہا؟ ہندوستان جانا ہے. لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں دین کی تبلیغ کرنی ہے. یہاں سے تم میرے بیٹے عبد القادر کی بارگاہ میں جاؤ، تمہیں وہاں نذرانہ ملے گا. قسم خدا کی جیسے ہی سید محمد صالح سراجی رحمت اللہ تعالی کو حکم ہوا اب چلے مولا کائنات کی بارگاہ میں. وہاں سے جب میرے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے نا تو مزار سے باہر بیٹھ گئے. اچانک آواز آئی غوث پاک کے مزار سے، اے سید محمد صالح کو یہ صندوق دیا
صندوق قبر پاک سے آواز آئی، 4 لوگ مزار کے یہاں سے آئے اور سید محمد صالح رحمت اللہ تعالی کو صندوق دیا گیا اور کہا گیا جاؤ ہندوستان، جہاں یہ رک جائے، چپک جائے زمین پہ، وہی تمہارا قیام گاہ ہوگا۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے، کہو سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ پر یہ دونوں صرف اللہ ہوگا۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندوستان آئے، جہاں آج کل آ رہی ہے ایسے ہی۔ میں گیا وہاں، صرف 20 روپے ولی کی زندہ کرامت، 400 روپے بولے تھے، 20 روپے پہنچا۔ یہ ولی کی وہاں میں نے جان پڑی جماعت پڑھائی، ہاں ایسے زندہ ولی ہے۔ صندوق ایک جگہ پر رک گیا، مریدوں کو کہا ہم یہی قیام گاہ کریں۔ اب ایک حدیث سنے مولا علی کی، اس کے بعد آگے سناؤ۔ آقا فرماتے ہیں، جنت کے مالک فرماتے ہیں، حوض کوثر کے مالک فرماتے ہیں، تمام نبیوں کے امام فرما رہے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے، علی اعظم کی شان بیان کی، وحی کے ذریعے، ایک کہ آقا بولے وہ حدیث بن جائے، لیکن وحی آپ نے یہ سنا کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا، جبرائیل امین آتے رہے جاتے رہے، 6666 آیت آئی وحی کے ذریعے۔ لیکن اب یہ سنو آج کہ مولانا مشتاق بتا کے کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، فضیلت اہل بیت پاک، اور آقا خود فرماتے ہیں کہ وحی کے ذریعے مجھے بتایا گیا۔ ہاں مولا علی مشکل کشا کی فضیلت اللہ بیان کر رہا ہے، رسول پاک کی بیان ہوئی۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے فرمایا میں وہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی وہ ہے علی جو متقیوں کے امام ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتَلْ لِلْمُتَّقِينَ، متقی ہو جاؤ، لیکن اللہ فرما رہا ہے میں وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کون ہے؟ متقیوں کے امام ہے، کہو سبحان اللہ۔ علی اعظم کے نام پہ کہو سبحان اللہ۔ ارے مولا علی کا ذکر کہاں کا ہوتا ہے آپ کو بتاؤں تو وقت ہاتھ پہ ہے۔ ہاں علی علی کہنے والے ولی ہو گئے۔ میں مذاق والی تقریر نہیں کرتا، میرے ایسے اللہ کے ولی کے میں نے دیدار کیا، انہوں نے بتایا مجھے کہ ہمیشہ ذکر کرو ادب کے ساتھ، وضو کے ساتھ۔ ہاں بزرگان دین امام جعفر صادق کے بغیر وضو کے حدیث بیان نہیں کرتے، ایسا نہیں پان کھانا، یہ نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث پڑھی جاتی ہے میرے مصطفیٰ کی حدیث، ایسا کہ میرے آقا سن رہے ہیں، ایسا تصور۔ تو بیان اس لیے میں کر رہا ہوں کہ مولائے کائنات کے لیے اللہ نے فرمایا بے بو علی کون؟ متقیوں کے امام۔ آقا فرماتے ہیں دوسری وحی مجھے نازل ہوئی، لقب اللہ دے رہا ہے ان کو۔ علی اعظم کون؟ مسلمانوں کے امام، کہو سبحان اللہ۔ یا سبحان اللہ بولو کہ زمین جتنی خالی جگہ ہے اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا، اور نام ہوگا عامر بھائی، قاسم بھائی، ہاں نام فرشتوں لے گے کہ اللہ مولانا مشتاق تقریر کر، اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ رہو، انہوں نے میری پاکی بیان کی، سبحان اللہ کہا نے، میں سب کو گناہوں سے معاف عطا فرما دیتا ہوں، گناہ معاف کر دیتا اللہ فرمائے گا۔ کوئی بڑا اگر پیسے والا نام لے تو ہم کھڑے رہ جاتے، یہ تو رب ہے ساری کائنات کا پالنہار، وہاں ہمارا ذکر ہوگا، اللہ کی رب العالمین کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر۔ کیا سمجھے مجلس کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا نہیں نا علم کیا ہے۔ مولا علی مشکل کشا میں ایک حدیث بیان کروں گا، لیے مکمل کر مسلمانوں کے امام علی اعظم، اور آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا وحی کے ذریعے بے باپ بتاؤ، اس لیے کہ 1,25,000 صحابہ کرام واللہ عالمین، ایک روایت میں 1,24,000 صحابہ کا واللہ عالمین، لیکن جو مولا علی کو فضیلت ملی وہ بیان کر رہا ہوں میں۔ آقا فرماتے علی، اللہ نے فرمایا
کہ علی آج وہ ہے سفید چہرے. کیا ہے؟ سفید چہرے اور سفید ہاتھ والوں کے پیشوا ہے. کہو سبحان اللہ. اب سفید ہاتھ کہاں ہوگے؟ سفید چہرے کہاں ہوگے؟ وہ جنت میں ہوگے. ان کے پیشوا مولا علی ہوگے. کہو سبحان اللہ. پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ. یہ 3 روز سے صرف حدیث جمع کر رہا ہوں. ہاں محنت ایسا نہیں آئے بول دیے نہیں. اس کے لیے محنت چاہیے. دین کا کام ہے. جب تلک رہیں گے دنیا دیکھتی رہے گی, ہمیں ثواب ملتا رہے گا. عامر بھائی کو آج تم بھی ثواب ملتا ہے. ہاں ہمارے مرنے کے بعد بھی ایسے پوری دنیا پروگرام دیکھ, لائیو پروگرام دیکھتا. یہ ہے دین کی تبلیغ. ہم نے سمجھا نہیں, لیکن اور سناؤ تمہیں. آقا فرماتے علی کیا ہے؟ آقا فرماتے جنت کے مالک ہو جائے کوسے کے مالک. آقا فرماتے علی میرا علم کا خزانہ ہے. کہو سبحان اللہ. آقا نے فرمایا ہے علی میرے علم کا خزانہ ہے. کہو سبحان اللہ. لیکن بات چلی تو سناؤ. علی کی اولاد کی بات تمہیں کروں. درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ولی کی تھی, علی کی بات سن. یہی سید محمد صالح سراجی رحمت اللہ جا رہے اپنے مریدوں کے ساتھ میں. اچانک رک گئے. 2 آتش پرست, آگ کی پوجا کرنے والوں آتش پرست کہتے ہیں. 2 بھائی برسوں سے آگ کی پوجا کر رہے تھے. سید محمد صالح رحمت اللہ دیکھا حسنی حسینی دیکھا. کیا کر رہے ہو؟ کہ خدا ہے ہمارا, عبادت کر رہے. تو سید محمد صالح فرماتے ہیں ارے خدا تمہارا ہوگا تو جلائے گا نہیں. چلو تم بھی ہاتھ ڈالو آگ کے اندر. تم دونوں بھائی آگ کے اندر ہاتھ ڈالو, میں بھی ڈالتا ہوں. تم نے اتنے سالوں سے پوچھا کیے گا ہاں ہم ڈالیں گے. پھر تم ڈالو گے. کہا تم مسلمانوں کے دھرم کرو. کہا ہاں میں دھرم کروں. مائلے بیٹے پاس میں مولا علی کی اولاد ہوں. میں سید حسنی حسینی ہوں. آگ میرا کچھ نہیں بگاڑے گی. کہا کہ میں. دونوں بھائی کہتے ہیں چلو ہاتھ ہم ڈالتے پہلے, اس لیے کہ برسوں سے عبادت کرتے ہیں. دونوں بھائی نے ہاتھ ڈالا. آگ نے جلانا شروع کیا. ہاتھ باہر نکلا, کوہرام مچا دیا. دونوں بھائی چلاتے رہے. ہاتھ چل رہے ہیں. سید محمد صالح رحمت اللہ کہا حضرت ہم آپ ڈالو. آپ کا ہاتھ آپ نے وعدہ کیا تھا. قسم خدا کہ اللہ کے ولی کا ہاتھ, یہی ہاتھ جو رسول پاک کو ٹچ ہو کر آنے والا, وہی ہاتھ جو غوث پاک کے مزار پہ ٹچ ہونے والا, وہی ہاتھ جو مولا علی کے مزار پہ ٹچ ہونے والا, وہی ہاتھ قرآن پہ کبھی ٹچ ہوتا تھا, کبھی کعبہ شریف پہ ٹچ ہوتا تھا, رسول پاک کے روزے پاک پہ وہی ہاتھ آگ کے اندر ڈالا. آگ کے اندر ڈالا. تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو ہاتھ صحیح سلامت نکلا. کہو سبحان اللہ. یہ ولی کی کرامت. آپ کے مولانا مستاق آگ کا کعبے جلا دینا, لیکن قسم خدا کی اسی کا نام ہے کرامت. جو آگ بھی اللہ کے ولی کی دوست ہو جایا کرتی ہے. جو خدا کا ہوتا ہے خدا کے خدا اس سے ہو جایا کرتی ہے. یہ کرامت تھی. اب یہ دونوں بھائی کہتے آپ کا ہاتھ تو جلا نہیں. کہا کہ اس عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو ہاتھ بھی جلا دے اس کی عبادت کرو اللہ کی, جو آگ بھی تمہاری دوست ہو جائے اور تمہارے ہاتھ نہ جلائے. کہا تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ کہا پڑھو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھ لیا. کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ. اپنا لوہے پہ دہن تھوک مبارک دونوں بھائی کے ہاتھ میں لگا دیا تو ہاتھ صحیح ہو گئے. کہو سبحان اللہ. اور ہی شیخ صالح رحمت اللہ ایک نگاہ ڈال دی, دونوں کو اللہ کے ولی بنا دی. کہو سبحان اللہ. نگاہ ولی میں
وہ تاثیر دیکھے بدلتی ہزاروں کی تقدیر. پڑھیے دونوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتانا یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی. اب آپ کو نکاح کی حدیث سناؤ تاکہ آپ اس موضوع کے لیے آئے. پھر ایک حدیث مولا علی کو سناؤں گا. پہلے یہ نکاح کی حدیث سنیے. نکاح کیا ہے؟ نکاح سنت ہے. غریب ہے نکاح کرے گا امیر ہو جائے گا. لیکن اگر ابھی عامر بھائی 2 رکعت پڑھے تو 2 رکعت کا ثواب. لیکن نکاح کے بعد 2 رکعت پڑھے اللہ 73 رکعت کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. 73 رکعت کا ثواب ملتا ہے. اب نکاح میں کیا ہے؟ 3 بار قبول 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 کو قبول کو بولنا ہے. اب نکاح ہو گئی. یہی دلہا دلہن. نکاح کا معنی ہے ملاقات ہونا. کیا ہے؟ یہ عربی ہے نکاح. ملاقات ہونا. دلہا دلہن ہو گئے. کل تک اجنبی تھے. اب دلہن کا ماں باپ جو دلہا ہے اس کے ماں باپ ہو گئے. رشتہ داری بڑھ گئی. اللہ رشتہ داری کرتا ہے. اللہ رشتہ داری کو نبھاؤ. رشتہ داری کو نبھاؤ. کل اجنبی تھے. دلہن آئی تو دلہے کے شوہر کے یعنی ماں باپ اس کے ماں باپ ہو گئے. یہ زندگی ایسے بسر ہو گئی. کیا جھگڑا کم ہو جائے گا اگر دلہن یہ سوچ کے آئے کہ یہ میرے ماں باپ ہے. 4 ماں باپ ہو گئے. 2 باپ 2 ماں. اس لیے کہ یہ بھی دلہن کے ماں باپ بھی ماں باپ سمجھو آپ. زندگی اگر زندگی میں خوشیاں چاہتے ہو عورت آئی کیا ملا سنو تمہیں قسم قسم بتا کی میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب دلہا دلہن بیٹھے تو بھی عبادت میں. گفتگو کرے تو بھی عبادت میں. کھانا کھائے دلہا دلہن تو بھی عبادت میں. چلے تو بھی عبادت. لیٹے تو بھی عبادت. اس لیے کہ کب تلک عبادت. یہ سنیے پہلے پڑھ لیجیے درود شریف اللہم صلی اللہ تاکہ تم مچل جاؤ. حدیث بھلے سنتے ہو. یہ سنیے زندگی بھر عبادت میں. کیا زندگی بھر عبادت ہے. یہ نکاح عبادت ہے. اور جنت میں یہ پہلی عبادت شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام اور جنت میں بھی دلہا رہیں گے. دلہا رہیں گے. ہاں ایمان کے ساتھ گئے. اللہ سینتے تو بڑی آنکھیں والے ہورے عطا فرمائے. ایک مومن کو قسم خدا کہ ایک حور اگر جنت سے اپنی ہتھیلی دکھا دے نا پوری روح زمین نور سے بھر جائے. کہو سبحان اللہ. ایسے اللہ سینتے ہورے دے گا. سینتے ہورے دے گا اللہ. وہاں بھی نکاح میں آئے گی. ہاں نکاح میں آئے مومن کو اللہ سینتے ہورے دے گا. لیکن یہاں کا معاملہ سنیے کیسا ہے. یہاں خواہش سے ہم کرتے یہ ہو جائے بنگلہ ہو جائے گاڑی ہو جائے. دنیا یہ ہے دنیا یہ ہے کہ سبھی تمنا پوری نہیں ہوگی لیکن جنت میں ہوگی. کیا ہے جنت میں جو تمنا کر کے ہو جائے گی. دل میں خیال آیا سیب کھانا ہے سیب اچانک سیب آ جائے گا. ہاں درخت اشارہ جنتی کا حال یہ ہوگا. سیب کو کھایا دل میں خیال آیا ایپل کھانا ہے اسی میں کھاؤ گے سواد اسی کا آئے گا. ایپل سیب. اب خیال آیا چیکو کھاؤ گے تو اسی میوے کا چیکو. یہ ہے جیسا دل میں جھوکے وہ چیز مل جائے گی جنت میں. لیکن یہاں میاں بی بی کا حال کہہ رہا ہوں میں عبادت میں. عبادت عبادت عبادت. بولے تو عبادت لیٹو تو عبادت چلے تو عبادت. اس لیے کہ نکاح عبادت. اگر ملاقات کی میاں بی بی کی ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے نا کہاں آئے؟ سری لنکا کی سرزمین پر. آج الگ ہوا پہلے ہندوستان میں. ہاں سری لنکا بنگلہ دیش پاکستان سب ہندوستان کے اندر تھا. بڑا وسیع ہندوستان. اب اس وقت
حضرت آدم علیہ السلام کو اتارے جنت سے یہاں روئی زمین پر، اور ماں ہوا کو جدہ کے زمین وہاں میں گیا، وہاں اتارے۔ ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ عرفات کا معنی ملاقات، دعائیں قبول ہوتی ہے عرفات میں، دعائیں قبول ہوتی ہے عرفات کے میدان میں۔ حج تبھی ہوگا جب عرفات میں تھوڑی دیر رک جائے گا، لیکن اب دنیا میں آئے، جنت میں تھے نا، اب دنیا میں آئے۔ جنت حضرت آدم نے دیکھی علیہ الصلوۃ والسلام، اورے کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، جنت کے میوے کھائے، چشمے پانی پیا۔ وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، ملاقات کی اور غسل کیا، غسل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جبرائیل میں سدرہ چھوڑو، جاؤ حضرت آدم کی بارگاہ میں، انہیں بشارت دے دو۔ اور یہ حدیث نقل کیے میرے خواجہ، ہند کے راجہ، سلطان اولیاء، کرم نواز خواجہ اعظم نے فرمایا ملفوظات میں، اپنے مریدوں کے سامنے یہ بیان کر رہے تھے نکاح کی حدیث کہ دلہا دلہن کیا ہے اور نکاح کیا ہے۔ آدم علیہ السلام روئے زمین سے آئے نا، پھر پہلا غسل کیا، ملاقات کی نا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل امین کو جاؤ جبرائیل امین علیہ السلام اور کہہ دو، جبرائیل امین آئے اور کہا کیسا احساس ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بہت اچھا احساس ہوتا ہے، پھر اچھا ہوتا ہے۔ کہا غسل کیا؟ نے کہا ہاں، خوشی ہو رہی دل کے اندر۔ کہا اب ثواب سنو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو عرض کی گئی، جبرائیل امین نے عرض کی کہ ثواب سنو، تم نے غسل کیا؟ کہا ہاں۔ اللہ ایک ایک قطرے کے عوض میں ایک ایک سال کی مدد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ ہے نکاح، ایک ایک قطرے کے میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب۔ قسم خدا کہ ہم نہ قطرے گن سکتے نہ عبادت کا ثواب، ہاں ہمارے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش ہو گئے، آئے کہا اور کتنا ثواب ہے؟ کہا کہ ایک ایک قطرے پر اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ کہو سبحان اللہ، وہ فرشتہ عبادت کرے گا قیامت تک، اور جس نے غسل کیا قیامت تک اس پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے نکاح۔ ہم نے کیا سمجھا نکاح کیا ہے؟ ہم نے کیا سمجھا؟ یہ عبادت، نکاح عبادت ہے۔ ایسے پروگرام رکھایا کرو تاکہ آپ کو کچھ معلومات ہو۔ اتنا ثواب میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء رونے لگے۔ ایک مرید نے عرض کی حضرات آپ نے ایسی حدیث سنائی، دل باغ باغ ہو گیا کہ جو نکاح کرے گا، غسل کرے گا، ایک ایک قطرے کے عوض میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب، اور ایک ایک فرشتہ پیدا اور قیامت تک وہ عبادت کرے اور ثواب ان کو ملے۔ اسی لیے میں سنو، اگر یہی نوجوان کسی کے ساتھ میں برا کام کرے گا نا اللہ، اور وہ غسل کرے گا نا، تو اللہ شیاطین پیدا فرمائے۔ اللہ جو قیامت تک شیاطین گناہ کرے گے، جس نے برا کام کیا اسے عذاب ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے معاملہ جوانی کے جو ہوش میں بھول جاتے ہیں، ہوش بھول جاتے ہیں۔ یہ جوانی ہم اس لیے اللہ عبادت کے لیے دیے، کیا ہے؟ آقا فرمان نکاح کر لو، آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، نظریں جھک جائے گی۔ میرے خواجہ ہند کے راجہ دوسری ایک روایت بیان کرتے، اور یہ درود شریف اللہم صلی اللہ، دو باتیں 12 منٹ ہے۔ آؤ ایک اور سناؤ مولا علی مشکل کشا کی روایت۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کی روایت حدیث 5000 سے زائد واللہ علمین آقا نے بیان کی۔ آپ کتابیں پڑھ پڑھا، آقا نے فرمایا جب معراج کی رات کو پہلے آسمان پہ پہنچانا تو سبھی فرشتوں نے مرحبا کہا،
اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ میں علی نہیں آئے؟ کہو سبحان اللہ۔ علی کا ذکر آسمان میں ہو رہا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میں دوسرے آسمان پہ پہنچا، فرشتوں نے کہا مرحبا مرحبا۔ پھر فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ میں علی نہیں آئے؟ کہو سبحان اللہ۔ علی کا ذکر دوسرے آسمان پہ، آقا فرماتے تیسرا آسمان پہ پہنچا، فرشتوں نے مرحبا کہا، آسمانی کائنات دروازہ کھل گیا میرے لیے، اور فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ علی عجب نہیں آئے؟ کہو سبحان اللہ۔ جب چوتھے آسمان پہ پہنچا مجھے مرحبا استقبال میرا کیا گیا، اور چوتھے آسمان پہ مجھے عرض کی گئی کہ کیا علی عجب نہیں آئے؟ کہو سبحان اللہ۔ پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، جو ساتویں آسمان پہ پہنچا فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا علی نہیں آئے؟ کہو سبحان اللہ۔ علی کا ذکر ساتوں آسمان میں ہو رہا ہے، آقا فرماتے جب میں جنت میں گیا حضرت رضوان نے دروازہ کھولا علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں نے جنت کو دیکھی، صدیق اعظم کا محل دیکھا، عمر فاروق کا محل دیکھا، حضرت فاطمہ کبریٰ کا محل دیکھا، حسن حسین کا جنت محل دیکھا، میرے امتیوں کا محل دیکھا، لیکن سنو جب میں جنت کے اندر گیا نا فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا علی نہیں آئے؟ کہو سبحان اللہ۔ جس جنت میں جاتا علی کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ یہ علی اعظم ہے، پڑھیے دونوں صرف اللہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور بات سنو، ہمیں کیا آتا ہے؟ اللہ کے ولی جو مولا علی کی اولاد ہے سید محمد صالح سراجی جا رہے تھے، ایک سادھو کا مکان تھا، وہاں قیام کیا، جھوپڑی تھی، ان کے مرید آ گئے، لیکن حضرت کا کیا حال تھا سید محمد صالح رحمت اللہ سراجی کا کہ جہاں رسول پاک کا ذکر ہوتا نا وجہ تیری، ہاں وجہ آقا کا کوئی ذکر کرے جہاں کرے، اللہ کے دوست مولا علی کے اولاد وجہ تیری۔ اب مہاراج کے خیمے میں تھے، سفر میں تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، مہاراج کو کہا مہاراج پانی چاہیے، سادھو گئے پانی لینے کے لیے، یا رسول پاک کا ذکر چھیڑ گیا، وجہ تیری ہو گیا۔ سادھو آئے، حضرت پانی، وجہ کی حالت میں تھے، کہا تو بھی سا میں بھی سا، کہو سبحان اللہ، سا تو بھی سا میں بھی سا، حضرت پانی، حضرت پانی، کہا تو بھی سا میں بھی سا، حضرت پانی۔ تیسری بار کہا وجہ حل، مریدوں نے کہا تیرا بیڑا پار ہو گئے مہاراج۔ جب ہوش آیا نا حضرت کو، دیکھا ایک نگاہ سادھو پہ ڈال دی، اللہ کا ولی بنا دیا، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولی شیخ صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مولا علی کی اولاد ہے، پڑھیے درود شریف اللہ وسلم۔ ولی بولے سو ہو جائے، کیا ہے ولی بولے سو ہو جائے، اللہ نے اتنی طاقت عطا ہر ولی کو۔ اسی طرح سید محمد صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرید کے گھر گئے، اور گھر گئے وہ قیام کا کرتے، لیکن عورت کا چہرہ نہیں، سر جھکا کر اللہ اللہ کو ذکر کرتے تھے۔ میاڑا میں جب پہنچے نا تو مرید کے گھر، اور جس کے گھر اترے اس عورت کا نام تھا حلیمہ۔ حضرت اپنے قیام گاہ میں ہے، ذکر خدا، اچانک رونے کی آواز آئی، کے پاس سے رونے کی آواز آئی، اس لیے کہ اس عورت کو اولاد نہیں اور لوگ تانے دے رہے ہیں، اب یہ عورت چاہتے ہیں، شور تو اس کی زبان نکلتی تھی، رونا شروع کیا عورت نے، حلیمہ۔ حضرت نے نگاہ ڈالی، کون ہے میرے پیچھے جو رو رہا؟
کہا میں ہوں حضرت. کہا بیٹی آ جا. کیا کہا؟ بیٹی آ جا. حضرت حلیمہ نے کہا کہ آپ نے مجھے بیٹی کہا تو پردہ کس بات کا؟ کیا چاہتی ہے بیٹی؟ حضرت مجھے اولاد نہیں ہے, مولنے والے تانے مار رہے ہیں, مجھ پہ کرم عطا فرمائیے, مجھ پہ کرم عطا فرمائیے. وہ حلیمہ رونے لگ گئی. حضرت نے اپنی بیٹی کہا, حضرت آپ نے اپنی بیٹی کہا ہے, مجھ پہ کرم عطا فرمائیے, میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے. قسم خدا کی, جس کو حضرت نے بیٹی کہا, حلیمہ بیٹی آ جا, اور دعا کی اللہ 1 اولاد 2 اولاد 3 اولاد اسے 5 اولاد عطا فرمانا. کہو سبحان اللہ. کہا جا بیٹی, اللہ تجھے 3 لڑکے دے گا اور 2 لڑکیاں عطا فرمائے. کہو سبحان اللہ. بس اللہ کے ولی کے دعا کرنی تھی, وہ حلیمہ عورت کو 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہو گئی. کہو سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے ولی کی زندہ کرامت, اور یہ درود سے اللہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. آخری بات, تاکہ اسی طرح حضرت جا رہے اور ایک جادوگر ہے, جادوگر حضرت کو دیکھ کے کھڑا رہ گیا. حضرت نگاہ ڈالی تو اس کا جادو جاتا رہا. کیا جادو جاتا رہا, یہ قدموں میں گرا. حضرت جادو سے تو میں جادو بتا بتا کے لوگوں کو پیسے کماتا تھا, بیوی کا پیٹ پالتا تھا, بچے کا پیٹ پالتا تھا, یہ میری روزی تھی. حضرت آپ نے کیا کر دیا کہ میرا وہ علم جاتا رہا, وہ جادو جاتا رہا, یہ خالی ہو گیا. اللہ رونے لگ گیا, قدموں میں گر گیا. حضرت اب میرا کیا ہوگا, میرا بزنس چاہیے. حضرت کو رحم آ گیا. سید محمد صالح رحمت اللہ تعالی کو رحم آ گیا. ایک نگاہ ڈالی, کیا ہے, ایک نگاہ ڈالی, اور پھر فرمایا ایسا علم کیا کام کا جو غائب ہو جائے چلا جائے. علم ایسا مانگ, روزی اللہ سے مانگ, سجدہ اللہ کو کر, اللہ ایک ہے. حضرت مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا پڑھ لے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہو سبحان اللہ. کلمہ پڑھا, ایک نگاہ ڈال دی, اللہ کا ولی بنا دیا. کہو سبحان اللہ. جادوگر تھا, اللہ کا ولی بنا دیا. کہا کہ تیرا نام محمد خالد رکھ رہا ہوں. کہو سبحان اللہ. اور کہا تیری بیوی کا نام فاطمہ رکھ رہا ہوں. کہو سبحان اللہ. شاعر نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزار کی. بس دعا کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا میرے بولنے میں خامی ہے ماں فرما دے. جتنے لوگ ہیں مولا ان کے ایک ایک قدم کے وجہ ایک ایک سال کی عمر میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ دلہا دلہن اور جتنے بارات جتنے لوگ آئے مولا ان سبھی کی عمر میں برکتیں عطا فرما. ان سبھی کو بار بار مکہ شریف, مدینہ شریف, بغداد شریف, بیت المقدس شریف جانے کا موقع عطا فرما. اللہ میرے بولنے میں کچھ خامی ہے تو معاف فرما. ہم سبھی کلمہ پڑھتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آخر الدعوانا السلام. کھڑے ہو رہے ہیں.